अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। लास्ट वीडियो में सूरत इब्राहिम का मैंने आपको नाम बताया था कि क्यों रखा गया, और ज़माना ही नज़ूल बताया था, और मरकज़ी मज़मून और मुद्दा। ठीक है। आज आपको मैं बताऊंगी सूरत इब्राहिम मक्की है और आयात इसकी 52 हैं और रकू 7 है। एक आयत पढ़ूंगी, उसके बाद इंशाअल्लाह तर्जुमा शुरू करती हूँ। ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। चलें अब तर्जुमा पढ़ती हूँ। अलिफ लाम रा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया है ताकि तुम लोगों को तरीक़ियों से निकाल कर रोशनी में लाओ, इनके रब की तौफ़ीक से, उस अल्लाह के रास्ते पर जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप महमूद है, ज़मीन और आसमान की सारी मौजूदात का मालिक है, और सख्त तबाह कुन सज़ा है कबूल हक से इनकार करने वालों के लिए, जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये रास्ता इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक टेढ़ा हो जाए। ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा, उसने अपनी कौम ही की ज़बान में पैगाम दिया ताकि वो इन्हें अच्छी तरह खोल कर बात समझाए। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है हदायत बख्शता है। वो बालादस्त और हकीम है। बेशक हम इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं। इसे भी हमने हुक्म दिया था कि अपनी कौम को तरीक़ियों से निकाल कर रोशनी में लाओ और इन्हें तरीक़े इलाही के सबक आमोज़ वाक़यात सुनाकर नसीहत कर। इन वाक़यात में बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो इसने तुम पर किया है। इसने तुमको फ़िरौन वालों से छुड़ाया जो तुमको सख्त तकलीफ़ देते थे, तुम्हारे लड़कों को तो कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा बचा रखते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी, और याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया था कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा नवाजूंगा, और अगर कुफराने नेमत करोगे तो मेरी सज़ा बहुत सख्त है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम कुफर करो और ज़मीन के सारे रहने वाले भी काफर हो जाएं तो अल्लाह बेनियाज और अपनी ज़ात में आप महमूद है। बेशक क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुँचे जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं? कौमे नूह अलैहिस्सलाम, आद, समूद और इनके बाद आने वाली बहुत सी कौमें जिनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। उनके रसूल जब इनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियां लिए हुए आए तो उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिए और कहा कि जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम इसको नहीं मानते। जिस चीज़ की तुम हमें दावत देते हो उसकी तरफ से हम सख्त खलजान अमेज शक में पड़े हुए हैं। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है और तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ़ करे और तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक मोहलत दे? उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान जैसे हम हैं। तुम हमें उन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आ रही है। अच्छा तो लाओ कोई सरे संत। इनके रसूलों ने इनसे कहा, वाकई हम कुछ नहीं है मगर तुम ही जैसे इंसान, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाजता है, और ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि तुम्हें कोई संत ला दें। संत तो अल्लाह ही के अज़न से आ सकती है और अल्लाह ही पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारी ज़िंदगी की राहों में इसने हमारी रहनुमाई की है। जो अज़ियतें तुम लोग हमें दे रहे हो उन पर हम सब्र करेंगे और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर
ہوتا ہے بے شک۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جبار دشمن نے حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کج لہو کا سب پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ سی ہے جسے ایک طوفان دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پلے درجے کی غم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے اور وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب تو یہ عام ہو گیا نا کہ شیطان کی دعوت پہ لبیک عام ہو گیا، سب شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ بے حیائیاں ہو رہی ہیں، وہ بے حیائی کے لباس پہنے جا رہے ہیں، وہ بے پردگی ہو رہی ہے، نہ پتہ ہے خاوند کو کہ میں نے اپنی بیوی سے پردہ کروانا ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے کہ مجھے کس طرح سے اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور نہ ہی کسی بہن کو، نہ کسی بھائی کو، نہ کسی بیٹی کو، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم شیطان کے پیچھے لگے پڑے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنی بہنوں کو جو ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، جو بے حیائی کر رہی ہیں، ان کو روکیں۔ اپنی بیویوں کو جو ٹک ٹاک ان کے ساتھ بنا رہے ہیں اور یوٹیوب پہ جو ان کو لے کے چل رہے ہیں تو اس سے کوشش کریں کہ جلد باز آ جائیں۔ یہ بہت برا معاملہ چل رہا ہے، یہ شیطان لے کے آ رہا ہے عورتوں کو سامنے، عوام کے، دنیا کے سامنے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس طرح سے حکم نہیں دیا ہوا، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ اپنی عورتوں کو اس طرح سے کمانے کا ذریعہ بنائیں۔ تو اس بارے میں ضرور سوچیں، اس چیز سے نکلیں، کیونکہ یہ شیطان دعوت دے رہا ہے اور ہم لوگ اس کو لبیک کہہ رہے ہیں، تو ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ میرا فرض تھا تھوڑے سے یہ بات کرنا اس ٹاپک پہ، کیونکہ بات ہی ایسی یہاں لکھی ہوئی تھی، تو اس لیے یہ بات کی کہ شیطان نے دعوت دی اور سب نے لبیک کہا، تو اس پہ مجھے تھوڑی سی بات کرنی پڑی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری و زماں ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،
وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین میں سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اللہ کے حکموں کو مانیں اور حکموں کو سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، ہم خود اور خاوند اپنی بیویوں کو، بھائی اپنی بہنوں کو، اور جتنی بھی عورتیں اس طرح سے اوپن پھر رہی ہیں ان سب کو اللہ سے خوف سے ڈرائیں اور واپس لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ شیطان جب برے کاموں کے لیے یہ دعوت دیتا ہے تو جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ اس کا وہ بتایا ہے کہ وہ میں ان کو بلاتا ہوں اس طرف تو وہ مجھے لبیک کہتے ہیں، یعنی کہ وہ برے کام کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو لبیک کہنا چھوڑ دیں اور اللہ کو لبیک کہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔